الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ریاست مدینہ کے حوالے سے میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے پہلا حصہ پیش کیا تھا، اور کل آپ حضرات سے کہا تھا کہ انشاءاللہ آج میں اس کا دوسرا حصہ پیش کروں گا، اور مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور کس طریقے سے مدینہ کو ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دیا، بلکہ اس کو قائم کیا اور اس کی بنیاد رکھی، اور چندی سالوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس ریاست نے پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کا بول بالا کیا۔ تو لہذا اس حوالے سے گفتگو کی تھی، اور جو باہمی اس کا خلاصہ کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آتے ہی سب سے پہلی بنیادی چیز کیا کی کہ اخوت اور محبت کا رشتہ قائم کیا، جس کو مواخات کہا جاتا ہے، یعنی انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ہے وہ ایک ایسا رشتہ جو خالصتاً مذہب کی بنیاد کے اوپر تھا، اس کو قائم کیا، اور یہ اخوت کا رشتہ تھا، اس کو مواخات کہا جاتا ہے، اور اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو طریقہ رائج کیا دعوت و تبلیغ کا، اس کے اندر بنیادی چیز جو تھی تعلیم و تربیت۔ آپ نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس کے اندر تعلیم اور تربیت کو فروغ دیا گیا۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان اس سارے معاملے کو کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے مدینہ کے اندر لوگ تیزی سے اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا، آج اس سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 3 قبائل تھے یہود کے جو آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، اور انصار کے 2 قبیلے، بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ اور یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ کے حالات بہت خراب تھے، خانہ جنگی کی صورتحال تھی، ہمیشہ کشیدگی رہتی تھی قبائل کے درمیان، اور جو انصار تھے، جو عرب تھے، وہ ایک طرح سے غلام تھے، محکوم تھے یہود کے، اور یہودیوں کو بالادستی حاصل تھی سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، یعنی اکنامیکل بھی وہ پاورفل تھے، اور ایجوکیشن وائز بھی، کہ کیونکہ ان کے پاس توراہ کا علم تھا، اور لہذا ہر طرح سے ان کا کنٹرول تھا، لیکن ایک صورتحال کے اندر جو ہے کشیدگی پائی جاتی تھی۔ تو اسی بنیاد پر ان لوگوں نے، جو مدینہ کے لوگ تھے، انہوں نے ایک پلان کیا تھا، اور اس پلان کے تحت عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا امیر یا اپنا بادشاہ، اپنا حاکم مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کا تاج بھی تیار ہو چکا تھا، اس کا شاہی لباس بھی تیار ہو چکا تھا، بس تاج پوشی کی دیر تھی۔ اور وہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت بڑے ایک قبیلے کا سردار تھا اور بڑا مالدار شخص تھا، اور اس کے پاس جو ہے وہ اقتصادی طور پہ بھی اور افرادی طور پر بھی، یعنی دونوں طور پر، عسکری اور اکنامیکل دونوں طور پر وہ پاورفل آدمی تھا۔ تو لہذا اس لیے اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ بھئی یہ ہمارا مستقبل کا حاکم ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ مخالف رہا، آخر تک مخالف رہا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کے ذہن کے اندر یہ بیٹھ چکی تھی بات کہ میں مدینہ کا حاکم بننے والا تھا، قریب تھا کہ میں عہد اٹھا لیتا، میری تاج پوشی ہو جاتی، لیکن اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں اس مقام پر نہیں پہنچ سکا۔
تو اس کی مخالفت تھی اور اسی وجہ سے وہ آخر تک مخالفت کرتا رہا۔ تو اب یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے ایک معاشرہ تشکیل دے دیا، اور وہ معاشرہ جو تھا وہ اخوت کی بنیاد پر تھا، محبت کی بنیاد پر تھا، تعلیم و تربیت کی بنیاد پر تھا، انصاف کی بنیاد پہ تھا۔ تو لہذا اب جو ایک بہت بڑا طبقہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی تھا، بلکہ آپ کا فرمانبردار ہو گیا، مطیع ہو گیا، بلکہ آپ پر ایمان لے آیا۔ تو لہذا اب کوئی ایسی شخصیت یعنی مدینہ کے لیے جو سب سے زیادہ موضوع تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دستاویز تیار کروائی، اور یہ دستاویز جس کو میثاق مدینہ کے نام سے کہا جاتا ہے یا یاد کیا جاتا ہے، ایک یہ ڈاکومنٹڈ ایویڈنس یا ڈاکومنٹڈ ایک آئینی دستور تیار کروایا، اور اس کے اندر 53 جو ہے وہ شخص تھی۔ اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہ یہ جو معاہدہ تھا میثاق مدینہ کا، یہ تھا یہود کے ساتھ، اور جیسے میں نے عرض کیا بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ کچھ شرائط رکھیں کہ بھئی تم نے ان شرائط کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اور سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ بھئی یہاں پر دعوت و تبلیغ کی کھلم کھلا اجازت ہوگی، اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے گی۔ پھر ہمارا جو خارجی جو دشمن ہے، یعنی جو بیرونی دشمن ہے، جب وہ حملہ کرے گا تو ہم مدینہ کی دفاع کے لیے ہم سب ایک رہیں گے، اور جو مشرکین مکہ ہیں، قریش ہیں، ان کے کسی شخص کو یہاں پہ پناہ نہیں دی جائے گی، یا ان کی کوئی معاونت نہیں کی جائے گی، یہاں سے بیٹھ کر جو ہے وہ ان کو جاسوسی کی جائے اور یہاں کے حالات بیان کیے جائیں، اور ہر ایک کو آزادی ہوگی۔ یہود کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ان کی ثقافت، ان کے کلچر اور ان کی تمدنی جو حیثیت ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ تو لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے معاہدہ کیا تو اور جب کوئی اختلاف ہو جائے گا، دیکھیں جب کوئی اختلاف ہوگا تو اختلاف کی صورت کے اندر جو اتھارٹی ہوگی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی، اور کسی قسم کی کوئی اندرونی کوئی سازش نہیں کی جائے گی، کوئی فساد کریٹ نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کا کوئی ایسے حالات پیدا نہیں کیے جائیں گے کہ جس کی وجہ سے مدینہ کا امن جو ہے وہ ختم ہو۔ اب یہ دیکھیں یہ ساری شکیں تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو لہذا یہ ایسا معاہدہ تھا ناظرین کہ جس نے جو سیاسی اور مذہبی قیادت تھی وہ یہود سے لے کر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کامیابی تھی۔ اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کا، بلکہ میں کیا بلکہ پورے مورخ، تاریخ دان اور اسکالرز اور جتنے بھی جو ہے وہ اسلامی جو ہسٹری کو جانتے ہیں وہ، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ انسانی تمدن اور تہذیب اور اسلامی انسانی جو حکومتیں رہی ہیں، جو کلچر رہے ہیں، یا جو پاورز رہی ہیں، جو یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ جیسے ایجپشن اور جو ان کی ایک امپائر تھی، پھر پرشین تھے، پھر رومنز تھے، وہ سب کسی کے اندر آپ کو اتنا مسودہ، اتنا تحریر شدہ مسودہ اور آئینی دستاویز آپ کو نظر نہیں آتی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی 622 عیسوی میں۔ ناظرین یہ ایک ایسا دستور اور ایک ایسا آئین تھا کہ جس کے اندر انصاف کو بنیادی طور پر اہمیت دی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر دیکھو کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ ان کے ہاں جب ایک طاقتور شخص کوئی جرم کرتا تھا تو وہ اس کے جرم پہ پردہ ڈالتے تھے، وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ، پیسے کے بلبوتے پہ وہ چھوٹ جاتا تھا، اور جو کوئی کمزور شخص، کوئی غریب شخص کوئی جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ تو لیکن آپ نے فرمایا کہ اسلام کے اندر ہرگز ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ کہا کہ اگر میری بیٹی لو کانت فاطمہ سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ، یعنی وہ مثال دی کہ اگر وہ میری جگر کا ٹکڑا اور اتنی محبوب شخصیت، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی چوری کر لیں تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ جو اسلامی جو مدینہ کی ریاست ہے، یہ ریاست ایسی ہوگی جس کے اندر تمام انسانوں کو برابری کی سطح پر حقوق دیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو مالدار ہے اس کے لیے الگ قانون ہے، اور جو طاقتور ہے اس کے لیے ایک الگ قانون ہے، جو غریب ہے اس کے لیے الگ قانون ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاشرہ قائم کیا تھا۔
تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی جو اس کی شکیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، تاکہ جو ہے آپ کو اندازہ ہو کہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس گفتگو کے اندر جو بنیادی طور پر جو یعنی کیا وہ چیزیں تھیں، کیا وہ شکیں تھیں، 53 شکس تھیں، وہ پوری تو میں نہیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، چند پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان اپنے آپ کو رضاکار سمجھیں گے۔ یعنی رضاکار کیا سمجھیں گے؟ کہ تمام کے تمام مسلمان جو ہے جب بھی اسٹیٹ کو، ریاست کو ضرورت ہوگی کسی کام کے لیے، وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں گے۔ یہ نہیں کہ جی یہ سول سرونٹ ہوں گے، یعنی جیسے ہمارے ہاں بیوروکریسی ہے، سول سرونٹ ہے، نہیں، تمام کے تمام مسلمان جو ہے وہ رضاکار سمجھیں گے۔ مسلمان آپس میں امن و اتحاد قائم رکھیں گے جو اسلام کی بنیاد ہے، آپس میں پیار محبت سے رہیں گے اور امن اور اتحاد کو قائم رکھیں گے۔ اگر ان میں کوئی اختلاف ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کریں گے، اور مسلمانوں کے مختلف عناصر کو حقوق اور فرائض کے لحاظ سے مساوی جو ہے سمجھا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ کسی طبقے کو زیادہ حق ملے گا، کسی کو کم۔ ہمارے ہاں جو بالادست قوتیں ہیں، اب مدینہ کی ریاست کی تو بات آپ کرتے ہیں، لیکن وہاں ہمارے ہاں آپ دیکھیں ججوں کو جو مراعات حاصل ہیں، اور جو فوج کو جو مراعات حاصل ہیں، پھر بیوروکریٹس کو جو مراعات حاصل ہیں، اور جو پولیٹیشنز کو اب یہ ماشاءاللہ اور بھی طبقات قائم ہو چکے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھئی کہ کسی ایک کو خاص رعایت ملے گی یا اس کو خاص جو ہے وہ حقوق اور اس کے جو فرائض ہیں اس کے لحاظ سے یعنی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، بلکہ سب کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے گا۔ اور فوجی خدمت کے لیے فوجی خدمت یعنی ہر شخص جو ہے وہ جہاد کے لیے ریڈی رہے گا، فوجی خدمت کے لیے سب کی ضرورت ہوگی اور سب اس کے لیے پابند ہوں گے۔ اور قریش مکہ کو پناہ نہیں دی جائے گی، تمام مہاجرین کو ہر معاملات میں ایک قبیلے کی حیثیت دی جائے گی۔ یعنی تمام مہاجرین، اب مہاجر تو الگ الگ قبیلے سے آئے تھے نا، انصار تو چلے کوئی قبیلہ اوس سے تھا، کوئی خزرج سے تھا، تو اب یہ جو مہاجر ہیں تو پورے کے پورے مہاجر جو ہیں وہ ان کو ایک قبیلے کی حیثیت دی جائے گی۔ جبکہ اس منشور کی روشنی میں انصار کے قبائل کو اسی شکل میں تسلیم کیا گیا۔ جو انصار ہیں ان کے مختلف قبائل ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی حیثیت رہے گی۔ تمام معاملات کے لیے اور آپس میں اختلافات کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قطعی تصور کیا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے جو یہود کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیا اس کے اندر شکیں کیا تھی؟ مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اور مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے اسی طرح یہودی بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ پھر بیرونی حملے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر مدینہ کے دفاع میں حصہ لیں گے، اور ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا، اور مسلمان کے قتل ناحق پر اگر ورثہ رضامندی سے خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہو تو قاتل کو پھر سزا دی جائے گی۔ اور یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے، کسی سے لڑائی اور صلح کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ حلیف کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کہ جو ایک کا دشمن وہ دوسرے کا دشمن ہوگا، جو ایک کا دوست ہوگا وہ دوسرے کا دوست ہوگا۔ اب اگر کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے تو دونوں ایک ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور مسلمانوں پر جارحانہ حملے کی صورت میں یہودی مسلمان اور یہودیوں یعنی مسلمانوں پر حملہ ہو تو یہودیوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اگر یہودیوں پہ حملہ ہو تو مسلمانوں پر تسلیم کیا جائے گا۔ کہ بھئی یہ نہیں کہ بھئی مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو یہودی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے۔ اگر یہودیوں پہ حملہ ہو گیا تو مسلمان کہیں گے ٹھیک ہے جی ان کے اوپر حملہ ہوا، ہمیں اس سے کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلامی ریاست کی سربراہ جو سربراہی ہے اسلامی ریاست کی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، اور یہودی بھی آپ کی قیادت و سیادت تسلیم کریں گے۔ اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور یہودیوں کے متحدہ افواج کے سربراہ بھی ہوں گے، یعنی آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی ہوں گے۔ اور پھر کیا ان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، یعنی مدینہ کے جو معاملات ہوں گے اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ ہاں اب اگر یہود کے آپس کے اندر کے معاملات ہیں، مسلمانوں کے آپس کے معاملات ہیں تو اس میں بھی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ پھر دوسرا، شہر مدینہ میں ایک دوسرے فریق کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے۔ اب دیکھیں یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے چند یعنی 53 شکس ہیں، اور دیکھیں یہ کچھ 700 کے قریب یعنی تقریباً 750 کے قریب الفاظ بنتے ہیں۔ اور امریکہ کا جو
آئینی دستور ہے جس کو آج کل کہا جاتا ہے کہ سب سے مختصر ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 7,000 الفاظ کے اوپر ہے۔ تو میں آپ حضرات کی نالج کے لیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی امریکہ کا جو آئین ہے وہ بڑا مختصر ہے، وہ 7,000 الفاظ پر ہے، اور یہ جو میثاق مدینہ ہے یہ 700 سوا 700 یعنی غالباً 700 سے اوپر 750 کے قریب الفاظ کے اوپر مشتمل ہے۔ یعنی سب سے مختصر جو مسودہ ہے آئینی جو دستاویز ہے وہ یہ میثاق مدینہ ہے۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، دیکھیں کہ جب ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، مدینہ کی فلاحی ریاست، اور ایک تصور پیش کرتے ہیں، تو اس کے اندر تو یہ بنیادی شقیں تھی، ان شقوں پر عمل کیا جائے گا۔ اور بنیاد کیا تھی؟ دیکھیں کہ بنیاد یہ تھی کہ اس معاشرے کے اندر انصاف ہوگا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر، خاص طور پہ آپ کو یورپی ممالک کے اندر آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور نظر آتا ہے۔ دیکھیں انگلینڈ ہے، انگلینڈ کے جو میگنا کارٹا جو ایک دستاویز ہے، اور یہ قائم ہوا ہے 1200 تقریباً 15 میں، اور اس کو سب سے پہلا دستاویز تسلیم کیا جاتا ہے، آئینی ڈاکومنٹ مانا جاتا ہے۔ اور یہ جو شاہ جان اول تھا اس کے دور کے اندر اس کو جو ہے میگنا کارٹا کا جو ہے یہ ایک دستاویز تیار کیا گیا تھا، اور اس وقت کے اندر جو ظلم زیادتی ہو رہی تھی، بادشاہ بھی کر رہا تھا، تو اس کو بھی اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے، لیکن اس کے بھی اثرات فوراً ظاہر نہیں ہوئے۔ لیکن کہاں 1215 اور کہاں ابھی 2022 چل رہا ہے، اور چلتے چلتے آہستہ آہستہ اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ لیکن دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی میگنا کارٹا جو ہے وہ پہلا دستاویزی جو ہے آئینی دستاویزی ڈاکومنٹ ہے، لیکن اس میں حقیقت نہیں، بلکہ اس سے 600 سال پہلے پوری جو انسانی تمدنی زندگی ہے نا، یہ جو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو ایک سوسائٹی اور ایک معاشرہ اور حکومتیں، ریاستیں اور امپائر، یہ جو کنگڈمز یہ نظر آتی ہیں، یہ اس کے اندر جو سب سے پہلا آئینی دستاویز ہے ناظرین وہ ہے میثاق مدینہ۔ یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر، ہسٹری کے اندر۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل جو ہے وہ جب ہسٹری شروع کی جاتی ہے تو ایجپشن سے شروع کی جاتی ہے 3200 قبل مسیح، کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3200 قبل مسیح جو ایجپٹ تھا، مصر تھا، یہ دو قوتوں میں تقسیم تھا، اس کو جب یونائٹڈ کیا گیا تو وہاں سے وہ شروع کرتے ہیں، اور پھر چلاتے ہوئے پھر رومنز ہیں، پرشینز ہیں، گریک ہیں، اور پھر اس کو چلاتے چلاتے جو ہے یہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ کے اندر، بلکہ انسانی تاریخ کے اندر ایسا ڈاکومنٹ، ایسا مسودہ ہمیں نہیں ملتا کہ جو اتنا مختصر ہو لیکن اتنا جامع ہو۔ یعنی اس کے اندر زندگی کے جو ایک اسٹیٹ کے جو رولز ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے اس اسٹیٹ کو چلانا ہے، اور اس کی جو ہے وہ کس طرح سے وہ فنکشنل ہوگی، اور اس کی جو بنیادی عناصر ہیں اس کو کس طریقے سے بیان کیا گیا۔ تو لہذا ناظرین آپ دیکھیں یہ تقریباً سن 1 ہجری میں یہ میثاق مدینہ جو ہے یہ سائن کیا گیا۔ اچھا انشاءاللہ کسی اور موقع پر، ابھی اس کا موقع نہیں ہے، کہ جو غزوہ احزاب ہوئی، اور غزوہ احزاب کے بعد پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو جو وہاں سے نکالا ہے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور خیبر کا واقعہ ہوا، اس کے جو عناصر تھے وہ کیوں ہوا تھا، ان کی جو وجوہات تھیں، تو وہ انشاءاللہ میں کسی اور موقع پہ پیش کروں گا۔ لیکن آج صرف آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے کہ دیکھیں جو بات کی جاتی ہے نا اسلامی ریاست کی یا مدینہ کی ریاست کی، اس کے اندر کس طریقے سے آج کیوں نہیں ہم دنیا کے اندر ایک ملک بھی، 57 کنٹریز ہیں دنیا میں مسلمانوں کی، اور OIC کے جو ممبرز ہیں، تو آپ مجھے بتائیں، اور تقریباً کوئی 1.25 ارب کے قریب ہم مسلمان ہیں۔ دنیا کی جو آبادی ہے، کل آبادی، وہ تقریباً 5 ارب کے قریب ہے، اور مسلمانوں کی آبادی تقریباً 2 سوا 2 ارب ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کتنی بڑی آبادی ہے، اور 200 سے زیادہ ملک ہیں جو یونائٹڈ نیشن کے اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، اور ان میں سے 57 جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اب دیکھیں یہ 57 اسلامک کنٹریز ہیں، لیکن ہمیں کسی بھی ایک ملک کے اندر، اسلامی ملک کے اندر، چلے آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ملک ہے، کہ ان کے حکمران مسلمان ہیں، تو ہم اس آرگومنٹ کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ بھئی اسلامی ملک تو وہ ہوگا جو اسلامی اصولوں پہ چلے گا۔
جس کے کیا بنیادی منشور جو ہے وہ میثاق مدینہ ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلو جی مسلمانوں کے ملک ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، ہم دیکھتے ہیں، آپ شروع کریں ایجپٹ سے لے کر آپ پورے مراکش، اور مراکش سے لے کے آپ افغانستان، افغانستان سے لے کے آپ تاجکستان، ترکمانستان، اور ترکمانستان سے لے کے آپ پھر ایران، پاکستان، سعودی عربیہ، کوئی ملک آپ ایسا دکھا دیں کہ جس ملک کے اندر میثاق مدینہ کے اوپر عمل کیا جاتا ہو، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی تھی، اور جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور دیا تھا، اور جس کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، انہوں نے اس کا تسلسل قائم رکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو یورپ ہے، قبرص تک جو ہے وہ مسلمان آ چکے تھے۔ تو یہ سارے جو فتوحات تھی، یہ ساری کامیابیاں، ان کے پیچھے جو بنیاد تھی ناظرین، وہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، اور آپ نے جو میثاق مدینہ کو قائم کیا۔ تو لہذا ناظرین، ابھی میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ 57 کنٹریز میں ہمیں یہ دیکھنے کو کیوں نہیں ملتا، کیا وجہ ہے کہ آج کوئی ایک اسلامی ملک ایسا نہیں ہے مسلمانوں کا کہ جس کے اندر آپ کو ویلفیئر کا سسٹم نظر آتا ہو، جس کے اندر آپ کو نظر آتا ہو کہ جہاں پر انسانوں کو مساوی حقوق دیے جاتے ہیں، جہاں پر جو ہے انصاف کی بالادستی ہے، جہاں پر جو ہے وہ یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ جو ہے تعاون کیا جاتا ہے، بے گھر لوگوں کو گھر دیے جاتے ہیں، ایسا ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، وجہ بنیادی طور پر یہ جہاں پر بھی دیکھیں آمریتیں قائم ہوں گی، جہاں پر بھی خاندانوں کی حکومت ہوں گی، جہاں پر بھی شخصیات حکومتوں پر قابض ہو جائیں گے، وہ وہاں پہ اس قسم کے قوانین نافذ نہیں کریں گے، وہاں پہ کبھی بھی اس قسم کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا تھا، وہ نظام قائم نہیں کریں گے، کیونکہ اس نظام کے اندر جو ہے وہ حاکم بھی اکاؤنٹیبل ہے، اس سے بھی سوال جواب ہوگا، اس سے بھی پوچھا جائے گا، اور وہ پابند ہے جو ہے وہ شورا کا۔ تو یہاں تو آپ دیکھیں کہ ہر ملک کے اندر آپ کو ڈکٹیٹرشپ نظر آتی ہے، آپ کو آمریت نظر آتی ہے، آپ کو بادشاہت نظر آتی ہے۔ تو اس لیے کہ اگر وہ یہ نظام قائم کریں گے تو ان کے مفادات جو ہے ان کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو لہذا ذاتی مفادات کے لیے ہمارے جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنے اجتماعی مفاد کو جو ہے بالائے طاق رکھا، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کا جو حال ہے، اسلامی ملکوں کا جو حال ہے، اور یعنی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ یورپ کے جو ملک ہیں، ان ملکوں نے انہی اصولوں پر عمل کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاز کو باقاعدہ اپنایا۔ آج کینیڈا ہو گیا، یو کے ہو گیا، اور ملک ہو گئے، باقاعدہ انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن کی، اور آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر یہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، اور یہاں پر جو ہے جو قانون ہے وہ مساوی ہے، انصاف جو ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور غریب مسکین یتیم کو جو ہے وہ حکومت سپورٹ کرتی ہے۔ تو کاش کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایک ایسی ریاست قائم کر دے کہ جو مدینہ کی ریاست کی طرز پر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، تو ہم تو دعا کرتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور ایک ایسی ریاست کا وجود ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔